जुमेरात को बीबी की दो चीजें पकड़ने से रिज्क में बरकत, घर में रहमत, दिल में सुकून आता है और साथ में जिंदगी से बेकरारी और नहुसतें खत्म हो जाती हैं। इसीलिए जुमेरात को बीबी की दो चीजें जरूर पकड़ा करो। जुमेरात को बीबी की पकड़ने वाली दो चीजों में सबसे पहली चीज ये है, नाजरीन कहते हैं ना कि घर सिर्फ ईंटों से नहीं बनता, दिलों से बनता है और दिल सिर्फ बातों से नहीं जुड़ते, अमल से जुड़ते हैं। और कुछ अमल तो ऐसे होते हैं जो दिखने में तो छोटे लगते हैं मगर उनका असर तकदीर बदल देता है। आज की बात भी ऐसी है, एक राज छुपी हुई कुंजी, एक छोटी सी बात जिसमें रिज्क का दरवाजा भी है, सुकून का दरवाजा भी है और मोहब्बतों की बहार का दरवाजा भी शामिल है। और आखिरकार ये राज क्या है? ये राज है कि जुमेरात को बीबी की दो चीजें पकड़ें जिनमें रिज्क में बरकत होती है। जी हाँ, जुमेरात को बीबी की दो चीजें पकड़ने से रिज्क में बरकत और घर में रहमत उतरती है, जिंदगी से नहुसतें दूर होती हैं और दिल के अंदर सुकून का चिराग रोशन होता है। सवाल ये है कि वो दो चीजें आखिर क्या हैं? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि रब की रहमतें दरवाजों पर दस्तक देने लगती हैं? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि घर के माहौल को बदल देती हैं और हालात करवट ले लेते हैं? बीबी की ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि जिनको पकड़ने से जहां पहले लड़ाई थी वहां मुस्कुराहट आ जाती है, जहां पहले करवाहट थी वहां मिठास उतर आती है। और अजीब बात यह है कि लोग रिज्क के लिए दूर भागते हैं, पीर फकीर के पास जाकर और शैतानी अमल बजाय करके अपने दीनों ईमान को खराब करते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम कि रिज्क का दरवाजा तो उनके घर के अंदर ही होता है और उस दरवाजे की कुंजी अक्सर शौहर के हाथ में नहीं होती बल्कि बीबी के पास होती है। और जब शौहर जुमरात के दिन बीबी की ये दो चीजें पकड़ लेता है तो रिज्क सिर्फ बढ़ता नहीं बल्कि जड़ पकड़ लेता है, ठहर जाता है, बरकत बन जाता है। अब दिल तो सोचेगा कि आखिर वह दो चीजें क्या होंगी? ऐसी कौन सी दो चीजें हैं कि फरिश्ते लिखना शुरू कर दें? ऐसी क्या चीज है जो शैतान भाग जाए? ऐसी क्या चीज है कि घर की दीवारों में मोहब्बत की खुशबू समा जाए? ऐसी क्या चीज है कि खाली जेब भर जाए, खाली दिल भर जाए, खाली घर भर जाए? और जब जुमेरात को बीबी की दो चीजें पकड़ ली जाती हैं तो ये अमल इबादत में बदल जाता है। और ये बात ऐसी ही नहीं कही जाती, ये मोहब्बत के निजाम का कानून है। जहाँ इज्जत दी जाती है वहाँ रिज्क ठहर जाता है, जहाँ मोहब्बत दी जाती है वहाँ रहमतें उतरती हैं, जहाँ रिश्तों की हिफाजत की जाए वहाँ बेकरारी कहीं नहीं टिकती। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि घर में सुकून उतरे, दिल में मोहब्बत जमे और रिज्क बहना शुरू हो जाए तो फिर जुमेरात को बीबी की दो चीज़ें ज़रूर पकड़ना। अब आपका दिल कह रहा होगा कि जल्दी बताओ वह दो चीज़ें आखिर क्या हैं। जनाब सब्र रखिए, अब अगला लम्हा और राज खुलने वाला है और जब खुलेगा तो दिल कहेगा असल चीज़ें तो बहुत करीब थीं और हमें पता ही न था। एक मियाँ बीबी की ज़िंदगी बहुत खूबसूरत गुजर रही थी। घर में खुशियाँ थीं, बच्चों के चेहरों पर मासूम मुस्कुराहटें थीं और रिज्क यूं बहता था जैसे चश्मा खुद बहने का रास्ता जानता हो। कारोबार बरकत वाला था, घर में सुकून था, दिलों में मोहब्बत थी, शौहर भी मोहब्बत करने वाला, बीवी भी पासबान थी, दोनों की जुबान से शुक्र टपकता था। मगर धीरे धीरे हालात बदलने लगे, कारोबार में नुकसान होने लगा, रिज्क में तंगी आन पड़ी। जो हंसता खिलखिलाता घर था उसमें खामोशी और परेशानी घर करने लगी। बच्चों का रवैया बदल गया, नरमी की जगह सख्ती आ गई, फर्माबरदारी की बजाय बेअदबी ने जगह ले ली। घर में बेकरारी फैलती गई, ऐसा लगता जैसे रहमत के दरवाजे बंद होते चले जा रहे हों। शौहर की रातें भयानक हो गईं, वह चुपचाप बैठता, सर पकड़ लेता, सोचता आखिर ऐसा क्या हो गया, कौन सी कमी रह गई, किस जगह पर बुरी नज़र लगी, क्या गजब हुआ। एक दिन वह शख्स एक नेक बुजुर्ग के पास गया, कहने लगा, बाबा जी हमारी शादी बहुत मोहब्बत से हुई थी, घर था, रिज्क था, सुकून था, अल्लाह ने औलाद भी दे दी थी, लेकिन न जाने अब सब कुछ बिखर गया, कारोबार तबाह हो गया, रिज्क जैसे रूठ गया, घर में हर वक्त बेसुकूनी, औलाद नाफरमान हो गई। मैं टूट चुका हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर क्या गलती हो गई। बाबा जी मुस्कुराए और मोहब्बत से उसके कंधे पर हाथ रखा और हल्की सी आह भरी, फिर बोले, बेटा कभी कभी घर की बेकरारी की वजह
یہ نہیں ہوتی کہ باہر کا کوئی دشمن برباد کر رہا ہو، بلکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ گھر کے اندر محبت اور دلوں کی نرمی کم ہو جاتی ہے، اور جہاں محبت کم ہو جائے، دلوں میں سختی پیدا ہو جائے تو وہاں رحمت رک جاتی ہے، اور جہاں رحمت رک جائے وہاں رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ شوہر خاموش رہا، دل میں درد بس پھیلتا گیا۔ بابا جی آگے بولو، بیٹا آج جمعرات ہے، جاؤ اور جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑ لو۔ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، گھر میں سکون اترتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور نحوست اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ شوہر سرما سا گیا، پھر جھک گیا، دل میں ہلکا سا پردہ کا احساس آیا۔ ہمت کر کے پوچھا، بابا جی کون سی دو چیزیں؟ بابا جی مسکرائے اور وہ مسکراہٹ دل کی گہرائی سے اتر گئی۔ کہنے لگے، پہلی چیز بیوی کے ہاتھ کو محبت سے پکڑنا۔ کچھ چیزیں الفاظ سے نہیں، چھو لینے سے بولتی ہیں۔ رشتوں میں نرمی سب سے زیادہ وزن اسی لمس یعنی چھونے کا ہوتا ہے جو نرمی، احترام اور محبت سے کیا جائے۔ جمعرات کا دن روحانی دن، رحمتوں کا دروازہ کھولنے والا دن، اور اسی دن جب شوہر بیوی کے ہاتھ کو محبت سے پکڑتا ہے تو یہ عمل صرف ہاتھ پکڑنا نہیں رہتا، یہ دل پکڑنے کا عمل بن جاتا ہے۔ یہ لمس بتاتا ہے کہ تمہارا ہوں، تم میرے ساتھ ہو اور ہم ایک ہیں، اور جس طرح دل ایک ہو جائے وہاں رزق خود چل کر آتا ہے۔ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اکثر گھروں میں محبت ہوتی ہے مگر اظہار نہیں ہوتا۔ شوہر بیوی کے لیے فکر رکھتا ہے، تھکتا بھی ہے، اس کے لیے محنت بھی اس کے لیے کرتا ہے، مگر بیوی کے دل کو پتہ کیسے چلے؟ اس کو ایک ہاتھ پکڑ لینے میں یہ سب کچھ چھپا ہوتا ہے جو زبان کہہ نہیں پاتی۔ جب جمعرات کی شام ہو یا رات ہو، شوہر بیوی کو ہاتھ کو آہستہ سے تھامتا ہے تو فرشتے اس گھر کے دروازے پر آ کر رحمت لکھنے لگتے ہیں، کیونکہ جمعرات کو بیوی کی دو چیزیں پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، اور یہ اضافہ ایسے نہیں آیا، یہ دل کی صلح، دلوں کی تصویر، دلوں کی گرہ کھلنے کے بعد آتا ہے۔ یہ ہاتھ پکڑنا بیوی کے دل میں احساس جگہ دیتا ہے کہ میں تنہا نہیں، میرا کوئی ہے جو میرا خیال رکھتا ہے، اور ایک مطمئن دل کے ساتھ دی گئی دعا وہ ہوتی ہے جو کبھی لوٹتی نہیں، اور جب بیوی کے دل کی دعا اٹھتی ہے تو آسمان کے دروازے بھی نرم پڑ جاتے ہیں۔ شوہر کے ہاتھ میں جب بیوی کا ہاتھ آتا ہے تو اس گھر کی ہواؤں میں سکون اترنے لگتا ہے، گھر کی دیواروں بھی محبت کی خوشبو محسوس کرنے لگتی ہیں، اور یقین جانو جہاں سکون اتر جائے وہاں برکت خود ٹھہر جاتی ہے۔ یہ بات صرف الفاظ نہیں، زندگی کا تجربہ ہے۔ ایسی محبت جس میں نفس نہیں دل ہو، ایسا لمحہ جس میں خواہش نہیں شفقت ہو، ایسی قربت جس میں غلبہ نہیں رفاقت ہو، وہ گھر جنت کے ٹکڑوں میں بدل جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جمعرات کو بیوی کے ہاتھ کو محبت سے پکڑنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے، تنگ دستی کے بادل ہٹتے ہیں، اور اللہ کی رحمت گھر کی چھت پر اتر آتی ہے، کیونکہ جہاں محبت جم جاتی ہے وہاں رزق بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ دوسری چیز، بیوی کی چادر یا دوپٹے کے کنارے کو ادب سے پکڑ کر دعا کرنا۔ کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو نظر میں چھوٹے آتے ہیں مگر عرش تک راستہ بناتے ہیں، اور ایسے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ جمعرات کے دن بیوی کی چادر یا دوپٹے کے کونے کو ادب سے پکڑ کر دعا کرنا۔ یہ عمل صرف ایک ٹکڑے کو چھونے کا نام نہیں، بلکہ یہ ساری محبت، عزت اور رشتے کے تقدس کو ہاتھ میں لینے کا عمل ہے۔ سوچو، ایک شوہر جب بیوی کی چادر کے کونے کو احترام کے ساتھ پکڑتا ہے تو صرف کپڑے کا حصہ نہیں پکڑ رہا ہوتا، اس گھر کی عزت کو پکڑ رہا ہوتا ہے، اس رشتے کی پاکیزگی کو پکڑ رہا ہوتا ہے، اس محبت کی حرمت کو پکڑ رہا ہوتا ہے۔ اور جب وہ اس لمحے میں دل سے کہتا ہے کہ اے اللہ، اس گھر کو امن دے، سکون دے، رزق میں خوشحالی عطا فرما، اور یہ دعا صرف زبان کی دعا نہیں رہتی، یہ دل کی صدا بن جاتی ہے، اور دل کی صدا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ چادر، یہ دوپٹہ، یہ صرف لباس نہیں ہوتا، یہ بیوی کے حیا، اس کی عزت، اس کا مقام اور اس کا وقار ہوتا ہے، اور جس شوہر نے اپنی بیوی کی عزت کو عزت دی، اللہ نے اس کے رزق میں اپنی رحمت شامل کر دی، کیونکہ اللہ اسی گھر میں رزق برساتا ہے جہاں عورت کی عزت محفوظ ہوتی ہے۔ اسی لیے یہ عمل روحانی خزانے کی کنجی ہے، اور جب جمعرات کو بیوی
کہ دوپٹے کا کونا پکڑا جاتا ہے تو یہ دنیا نہیں دیکھتی مگر آسمان دیکھ لیتا ہے، زمین نہیں سنتی مگر فرشتے لکھ لیتے ہیں۔ یہ ایسا عمل ہے جیسے بیوی کی چادر کا کونا اللہ کے امان میں دے دیا گیا ہو، اور جس گھر میں چادر اللہ کے امان میں ہو اس گھر کو بری نظر نہیں لگتی، اس گھر میں برکتیں اترتی ہیں، اس گھر کی چھت پر رحمتوں کا سایہ ٹھہر جاتا ہے، اس گھر میں سکون اترتا ہے، تنگ دستی کے پردے پھٹتے ہیں اور محبت کا نور بڑھتا ہے۔ یہ عمل کوئی رسم نہیں، یہ دعاؤں کے دروازے کھولنے کی کنجی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ گھروں میں رحمتیں اس وقت تک نہیں اترتی جب تک دلوں کے دروازے نرم نہ ہوں، اور دل نرم ہوتے ہیں محبت، احترام اور شکر گزاری سے۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ انسان کی محنت جتنی سخت ہوتی جاتی ہے اس کے دل کی مٹی اتنی ہی سخت ہوتی جاتی ہے، اور جب دل سخت ہو جائیں تو گھر میں سکون، برکت اور رحمت کے دروازے بند ہونے لگتے ہیں۔ رزق کم نہیں ہوتا، بس اس کی برکت اٹھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی معاملہ تقدیر کا نہیں ہوتا بلکہ مسئلہ رویے کا ہوتا ہے۔ بیوی کا دل اگر ٹوٹ جائے تو گھر روٹ جاتا ہے، بیوی کا دل جڑ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ جمعرات کے دن بیوی کا ہاتھ محبت سے پکڑنا اور چادر کے کونے کو ادب سے پکڑ کر دعا کرنا، یہ عمل چھوٹا ہے مگر اثر بہت بڑا ہے۔ یہ عمل صرف رزق نہیں بڑھاتا، یہ دلوں میں نرمی واپس لاتا ہے، یہ اولاد میں فرما برداری واپس لاتا ہے، یہ گھر میں سکون واپس لاتا ہے، یہ برکت اور رحمت کو لوٹاتا ہے۔ اور یاد رکھو، برکت پیسوں میں نہیں